حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، آپ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو چومتے بے حد محبت فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو بہنے لگے، یعنی میری حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب آقا کریم کی آنکھوں کو میں نے آنسو دیکھے تو میں نے عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ حسین پاک سے کھیل رہے تھے اور ان کو چوم رہے تھے اور ان سے محبت فرما رہے تھے، تو پھر اچانک آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری چچی، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے یہ بات سنائی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حسین سے آپ اس قدر محبت فرما رہے ہیں، ایک دن آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس بیٹے کو پیاسا شہید کر دیں گے۔ اور جبریل امین علیہ السلام اس میدان سے مٹی اٹھا کے لے آئے ہیں جہاں میرے حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا آپ کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ شہادت کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مشہور ہو چکی تھی، اور جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میرے آقا کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی تو اللہ کے محبوب نے دعا مانگی تھی، یا اللہ اس وقت میرے حسین کی تو مدد بھی فرمانا اور میرے حسین کو صبر کی دولت بھی عطا فرمانا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جب اپنے دور خلافت کے اندر کوفہ میں تشریف لا چکے تھے تو ایک دن آپ کوفہ سے باہر تشریف لائے اور چلتے چلتے نہر فرات تک جا پہنچے اور پھر وہاں سے واپس پلٹنے لگے تو ایک جگہ ایسی آئی جہاں سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رک گئے اور پھر وہاں پر بیٹھ گئے اور پھر اس مٹی کو اٹھا کر سونگنے لگے اور پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ کے رفقا، آپ کے ساتھ آنے والے آپ کے دوستوں نے پوچھا، یا امیر المومنین، آپ اس جگہ پہ کیوں رک گئے؟ پھر اس جگہ پہ بیٹھ کر اس مٹی کو کیوں اٹھایا ہے اور پھر آپ اس مٹی کو سونگ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ تو سیدنا حضرت علی المرتضی فرمانے لگے، میں اس مٹی کو پہچان گیا ہوں، یہ وہ مٹی ہے جہاں میرا بیٹا حسین پیاسا شہید کیا جائے گا۔ گویا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبریں یہ بچپن میں ہی مشہور ہو چکی تھی اور آپ کی شہادت کا شہرہ یہ میرے حضور تک بھی پہنچا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے آپ کے گھر والوں تک بھی پہنچا تھا۔ یہی تو سبب تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے وہ مٹی جو حضرت جبریل لائے تھے اسے ایک شیشی میں ڈال کر حضرت سیدہ ام سلمہ کو عطا فرما دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے میرا حسین اس دن شہید ہو جائے گا، اور فرمایا یہ مٹی تمہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ اس دن نہ تو میں ہوں گا اور نہ میرے حسین کی والدہ ہوگی، نہ علی المرتضی ہوں گے، نہ حضرت امام حسن ہوں گے، اس وقت اس دنیا پر میرے اہل بیت میں تم ہوگی۔ اس مٹی کو دھیان سے دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے جان لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ شہر مدینہ میں جو آقا حسین پاک کی شہادت کی خبریں پہنچی ان خبروں میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 10ویں محرم الحرام کا دن تھا اور میں شہر مدینہ میں اپنے گھر میں ماہوے آرام تھی، میں نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، لیکن زیارت ایسی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری بکھری ہوئی ہیں اور آپ کے بال مبارک پر اور آپ کے جسم مبارک پر گرد پڑی ہوئی ہے اور آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو میں ڈر گئی
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا منظر ہے؟ آپ کی زلفیں بکھری بکھری، آپ کے لباس پر یہ گرد ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ارشاد فرمایا اے ام سلمہ، آج کربلا میں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں فوراً جاگ اٹھی اور اٹھتے ہی سب سے پہلا کام وہ تھا، اس بوتل کو دیکھا، اس شیشی کو دیکھا جس میں وہ مٹی تھی جس کو میں ہر روز دیکھتی تھی، وہ سرخ رنگ کی مٹی نظر آتی تھی، لیکن آج دیکھا تو وہ مٹی نہیں تھی بلکہ وہ خون میں بدل چکی تھی۔ شہر مدینہ میں پیغام بھجوا دیا، او مدینہ والو، تم یہاں آرام کر رہے ہو، وہاں عراق کے اندر مصطفیٰ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت کا سبب کیا ٹھہرا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 20 سال فرما جانے کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ 2 سال کچھ ماہ آپ نے خلافت فرمائی اور پھر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ 10 سال اور کچھ ماہ آپ کی خلافت تھی۔ پھر جب آپ شہید ہوئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ٹھہرے۔ 12 سال کچھ ماہ آپ نے خلافت فرمائی، پھر شہر مدینہ میں آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا امیر المومنین ٹھہرے۔ 5 سالہ آپ کا دور خلافت ہے اور اس کے بعد سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ٹھہرے، لیکن کچھ ماہ کے بعد آپ نے یہ منصب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 20 سال تک چلتا رہا۔ 60 ہجری کا دورہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یہ شخص جو زمانے کا بدبخت ترین شخص تھا یہ تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی تخت نشین ہوا تو اس نے شام کے اندر اپنی خلافت کا اعلان کیا اور شہر مدینہ کے گورنر کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ میری خلافت کو سب نے تسلیم کیا ہے، لیکن ابھی بھی مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری حکمرانی کو نہیں مانتے، اور ان میں کچھ نام گنوائے گئے جو معتبر تاریخ کے کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اور چوتھا نام سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین کا بتایا گیا کہ یہ 4 لوگ ان سے ہر حال میں میری بیعت لے لے، اور اگر یہ میری بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کے سر کاٹے جائیں۔ جب یہ پیغام شہر مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا، یہ شخص محب اہل بیت تھا اور آقا کی اولاد سے بے حد محبت کرنے والا یہ شخص تھا۔ جب اس نے یہ پڑھا تو حیران ہوا یہ کون سی بات ہے۔ اب سوچا کہ میں کیا کروں، تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس حاکم شام کا پیغام پہنچا ہے، آپ میرے پاس تشریف لائیں یا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس تشریف لائیں گے اور پھر بیٹھ کر بات چیت ہو جائے گی۔ بات کو لمبا کیے بغیر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اس شخص کے پاس پہنچے اور اس سے بات چیت ہوئی۔ اس نے وہ ساری بات پڑھ کے سنا دی کہ یزید آپ کی بیعت چاہتا ہے، کیا آپ اس کی بیعت کرنے کو تیار ہیں؟ اس نے تو ساتھ یہ بھی لکھ کے بھیجا ہے لیکن میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کروں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہماری بیعت کوئی عام بیعت تھوڑی ہے، ہم اس پر صبح فیصلہ کر کے تجھے آگاہ کر دیں گے۔ اس نے عرض کی بندہ نواز جیسے آپ کی مرضی، جو آپ کا حکم، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا اور نہ آپ پر کسی کی مرضی چلا سکتا ہوں، جو آپ فیصلہ کریں گے بس اسی پر عمل کیا جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد سیدنا حضرت امام حسین وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ اس وقت ولید کے پاس مروان نامی ایک شخص بیٹھا تھا جس نے
نے کہا کہ اے گورنر مدینہ تم غلط کر رہے ہو، تمہارے پاس ابھی حسین ابن علی موجود ہے، تم ان سے بات کرو اور بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو تمہارے پاس اختیار ہے، تم سر کاٹ دو۔ یہ بات سیدنا آقا امام حسین کے کانوں تک پہنچی، آپ نے واپس قدم رکھا اور نیام سے حیدری تلوار نکالی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا تو ہم سے بات کرتا ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں جو یزید فاسق فاجر شارب الخمر وقاتل النفس، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، جو بے نمازی ہے، جو شریعت مطہرہ کو مٹانا چاہتا ہے، کیا میں ایسے شخص کی بیعت کروں گا؟ فرمایا سن ہم کون ہیں، میں حسین علی کا بیٹا ہوں، نبیوں کے سردار کا نواسا ہوں، تجھے نہیں خبر حسین وہ ہے جس کے گھر میں قرآن اترا ہے، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں بے اجازت فرشتے بھی آتے نہیں ہیں، تجھے پتا ہو کہ نہ پتا ہو ہم وہ اہل بیت ہیں جن کی عظمتیں اللہ نے عرش و فرشوں پہ اونچی فرما رکھی ہیں۔